اور یہ بہت فکر مندی کی بات ہے۔ اگر بندہ صرف اس چیز کو توجہ کے ساتھ سوچتا رہے کہ روز میری زندگی کا جو سرمایہ ہے روز 24 گھنٹے کم ہوتے جا رہے ہیں، اس گھڑی کی سوئی چلتی رہتی ہے۔ اب گھڑی کی 3 سوئیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ سیکنڈ والی سوئی، اس کا چلنا تو محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد 1 منٹ والی سوئی، اس کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا، اور گھنٹے والی سوئی کا تو بہت دیر میں پتہ چلتا ہے۔ تو وہی گھنٹے والی سوئی ہماری زندگی کا معاملہ ہے۔ دن بدن دیکھیے کتنی چلی ہماری زندگی کی سوئی، اور پتہ نہیں کس جا کر رک جائے گی، چونکہ اس میں کوئی آدمی کے پاس مثلا موبائل کی بیٹری ہے، اس کا چارج کم ہوگا، اس کو چارج کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اندر غفلت ہے، ہم کسی اچھے ماحول میں آ گئے، ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہو گئی، لیکن یہ جو زندگی والا معاملہ ہے اس کو تو چارج کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں، تو غیر محسوس انداز سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور زندگی کا جو لمحہ گزر گیا، اب کوئی بھی صورت اس زندگی کے لمحے کو واپس لانے کی نہیں۔ مثلا ہماری زندگی کے 7 ہفتے گزر گئے، اب ہم کتنا بھی چاہیں کہ ہم اس زندگی کے 7 دنوں کو واپس لائیں اور ہم ان کو کارآمد بنائیں، یہ ہمارے بس میں نہیں، سوائے توبہ اور استغفار کی۔ معافات کی تلافی کی صورت بندے کے 2 چیزوں کا بہت ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت جو میری زندگی گزر رہی ہے وہ کس حال میں گزر رہی ہے، آیا میں اپنی زندگی کھو کر نفع کا سودا کر رہا ہوں یا خسارے والا؟ ہر آدمی سوچے۔ اور جو زندگی گزر گئی اس میں نے جو اپنا خسارہ کیا، خسارے کا میں نے پہلے بھی کبھی بتایا ہے کہ خسارے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک خسارہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس مثلا کروڑوں روپے کا سرمایہ ہے، جس کو وہ ٹھیک طریقے سے تجارت میں لگائے تو ماہانہ لاکھوں روپے کما سکتا ہے۔ کروڑوں کا ماہانہ نفع لاکھوں میں تو ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی کروڑوں کا سالانہ نفع لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، اور سینکڑوں کماتا ہے، اور اپنی جگہ خوش ہے کہ میں نے بہت کمایا۔ بظاہر ہے کہ پچھلے سال اس نے 2 کروڑ لگائے تھے، اب اس کے پاس 1 سال کے بعد 2,09,00,000 روپے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی سمجھدار، دنیا کا کوئی عقل مند اس کو نفع والا سودا نہیں کہہ سکتے، ایک خسارے والا سودا ہے۔ ہاں، وہ اس کی نادانی ہے کہ وہ اس 900 کے نفع کو تو دیکھتا ہے لیکن اپنے ان 2 کروڑ کو نہیں دیکھتا، اس بات کو نہیں سوچتا کہ ان کروڑوں پر تو دوسرے لوگ ماہانہ لاکھوں کماتے ہیں، اور پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوتی، ان کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے ہم اور زیادہ کماتے، اور اس نادان نے کروڑوں پر چند 100 کمائے اور بہت خوش ہے۔ جو جتنا وہ ناداں ہے اس سے کروڑوں گنا ناداں وہ انسان ہے جو زندگی کے سرمایے کے بدلے میں کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کما رہا ہے اور خوش ہے۔ اگر اس کا نفع صرف وہ اربوں اور خربوں ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایمان نہیں، فکر آخرت نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام نہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا نہیں، اس سے تو بالکل دین اور دینداری سے خالی ہے، اور دنیا اربوں خربوں ماہانہ کما رہا ہے اور خوش ہے۔ واللہ ثم واللہ ثم واللہ، اللہ کے گھر میں، مسجد میں، منبر پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، وہ اس سے زیادہ بدترین خسارے میں ہے جس نے کھربوں روپے تجارت میں لگائے اور سال ہا سال کھربوں روپے تجارت میں لگا کر 10 سال میں چند 100 کمائے،
جتنے بڑے خسارے میں وہ ہے، واللہ ثم واللہ اس سے زیادہ خسارے میں وہ بندہ ہے جس نے زندگی میں بے شمار کمایا لیکن اس کی زندگی میں دین اور دینداری نہیں۔ تو فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز اس طرح رہنا نہیں چاہیے، خاص کر ایمان والے کو زیب نہیں دیتا۔ سوف تعلمون، ان قریب معلوم ہو جائے گا، ان قریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب جانو گے۔ کلا لو تعلمون، ہرگز نہیں، لو تعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ جاننے کے دو مطلب ہیں، ایک ایک جانتے تو ہیں ہم، لیکن اس جاننے کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں۔ غیر ایمان والوں کے بارے میں تو ظاہر ہے، صریح ہے، کلا سوف تعلم، کلا لو تعلمون، کاش کہ تم جانتے، کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ اور ہمارا جاننا بعض مرتبہ جاننے کے باوجود نہ جاننے کے مرتبے میں ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تنزیل العالم بمنزلۃ الجاہل۔ ایک محاورہ ہے، تنزیل العالم بمنزلۃ الجاہل، کسی جاننے والے سے کہنا بھائی نماز ضروری ہے، تو یہ تو سب جانتے ہیں نماز ضروری ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی چیز کو جان رہا ہے، ہم نے اس کو انجان کے مرتبے میں اتارا۔ کیوں اتارا؟ چونکہ اس کے جاننے کا جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ اس کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا۔ اسی کو کہتے ہیں تنزیل العالم بمنزلۃ الجاہل، جاننے والے کو انجان کے مرتبے میں اتار کر اس کو انجان تصور کر کے اس کے ساتھ انجانوں کی طرح بات کرنا۔ تو فرمایا کلا لو تعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ اگر تو کلا، ہرگز غفلت کی چیز، غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ لو تعلمون، کاش کہ تم جانتے، یا اگر تم جانتے، تو پھر اس کا جواب قسم محذوف ہے، پھر تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، پھر اس طرح غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزرتی۔ www.darsequran.com